بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. محترم حضرات، بڑی اہم اس کو سمجھنا چاہیے. اور ایک حدیث اللہ اکبر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا، ہم سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے اپنے روزے کو کن چیزوں سے بچانا ہے، اس پر نگاہ رکھنے کی ضرورت ہے. طبرانی وغیرہ کی روایت اور دارمی کی روایت اب ذرا سنیں. نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، من لم يدع الخنا والكذب فليس حاجة لله في ان يدع طعامه وشرابه. اللہ اکبر. روزے دارو ذرا صرف روزہ رکھنا کافی نہیں، اپنے روزے کی حفاظت کرو. اب روزہ رکھ کر کے اپنا روزہ برباد نہ کرو. رب کتنا ڈانٹ رہا ہے، اللہ کے رسول کس طرح سے ناراض ہو رہے ہیں، آپ کو وارننگ دے رہے ہیں. اب حدیث سنو. اللہ رسول فرماتے ہیں، من لم يدع الخنا والكذب، جو انسان روزہ رکھ کر کے غیبت کرنا اور جھوٹ بولنا نہ ترک کر دے، روزہ بھی رکھتا ہے اور زبان سے لوگوں کی غیبتیں بھی کرتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، دن بھر جھوٹ بھی بولتا رہتا ہے، اور کہتا بغیر جھوٹ کے کام کہاں بنتا ہے. اللہ اکبر. ایسے لوگوں کو دعا کرو اللہ ہدایت دے اور ہم لوگوں کو بچائے. من لم يدع الخنا، جو انسان غیبت سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا، جھوٹ سے اپنی زبان کو نہیں محفوظ رکھتا، ایسے روزے دار کے بارے میں اللہ نے فرمایا، فلیس للہ حاجہ، اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں کہ ایسا انسان کھانا پینا چھوڑے. کھاتا پیتا بھی رہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ تمہارے ایسے روزے سے اللہ تعالیٰ کو کیا لینا؟ اللہ تعالیٰ کیا تم کو دے گا؟ اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ روزے رکھے لعلکم تتقون، تاکہ تم نیک بن جاؤ، تمہارے اندر تقوی ہے، تم اپنے آپ کو برائی اور گناہوں سے بچاؤ، تمہاری اصلاح ہو. روزہ رکھ کر کے بھی تم اپنی اصلاح نہیں کرتے تو فائدہ ہی کیا ہے؟ اللہ اکبر. سخت وعید ہے دوستو. ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے زبان کی، اپنے آنکھ کی، اپنے کردار کی، اپنے گفتار کی حفاظت کرو. ایسے روزے کو اللہ پسند نہیں کرتا، ایسے روزے کو اللہ قبول نہیں کرتا، ایسے روزے پر اللہ تعالیٰ کوئی اجر و ثواب نہیں دیتا
کہ انسان پیٹ کا تو روزہ رکھ لیتا ہے لیکن اپنی زبان کا، اپنی آنکھ کا، اپنے کان کا روزہ نہیں رکھتا. آنکھوں سے بھی برائی کر رہا ہے، زبان سے بھی برائی کر رہا ہے، کان سے بھی برائی کر رہا ہے، تو ایسے انسان کے روزے کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا. اللہ رسول نے کوئی ضرورت نہیں کہ بھوکا پیاسا رہے. اسی لیے اس سلسلے میں ایک حدیث ہمیشہ ذہن نشین کریں کہ نبی علیہ السلام کا فرمان بسند صحیح حدیث موجود کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کم من صائم. دوستو بھوکا پیاسا تو بہت رہتے ہیں لیکن روزے دار کم من صائم، کم من صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، یا کم من صائم لیس له من صيامه الا الجوع. اللہ تعالیٰ فرمایا اے لوگو کتنے روزے دار ایسے ہوتے ہیں، ایک دو نہیں کتنے روزے دار ایسے ہیں روزہ تو رکھتے ہیں پورے مہینے بھر کا، ایک دن کا روزہ نہیں چھوڑتے، پورے رمضان بھر روزہ رکھتے ہیں لیکن ان کے نصیب میں نہ اجر آیا، نہ ثواب آیا، نہ ان کی مغفرت ہوئی، نہ جہنم سے آزادی ہوئی، نہ کوئی اجر و ثواب ملا. صرف ان کے نصیب میں کیا آیا؟ ایک مہینہ پورا بھوکا پیاسا رہنا. کتنی بدبختی ہے. انسان لاپرواہی کرتا ہے تو ایسے ایسے نقصان اور خسارے کا مستحق ہوتا ہے. تو روزے میں اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے بچانا ہے، ہر حال میں اپنے آپ کو اپنی اصلاح بھی کرنا ہے. زبان، آنکھ، کان، اخلاق، ساری چیزوں کی حفاظت ہو، ان کی ہم اصلاح کریں. اسی لیے امام ابن ابی شیبہ اور امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ بسند صحیح حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما کا ایک خطاب بڑا عالی شان ہے. اس کو اگر سن لیں تو جتنا ابھی تک آپ نے سنا سب کا معنی مفہوم اور سب کا سمجھنا اور یاد کرنا اور عمل میں لانا، اصلاح کرنا بہت آسان ہے. جب رمضان قریب آتا، رمضان شروع ہو جاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما اپنے دوست احباب سب کو خطاب کرتے اور کیا کہتے؟ اے لوگو اذا سمتا فلیسم سمعک وبصرک ولسانک عن الکذب والمآثم. اے لوگو جب تم روزہ رکھتے ہو تو چاہیے کہ اپنے پیٹ کے ساتھ اپنے کانوں کا بھی روزہ رکھو، اپنے آنکھوں کا روزہ رکھو، اپنی زبان کو بھی روزہ رکھو. اور روزہ رکھنے کا مطلب ہے کہ زبان کو اور اپنی آنکھ کو، اپنے کان کو اللہ کی نافرمانی سے بچاؤ. ایک صحابہ جن کو روزے کی اہمیت معلوم تھی اور روزے کی حقیقت، ودع عدل خادم، اور جب روزہ رکھتے ہو تو اپنے ہاتھ کو اپنی ایذا سے اتنا لوگوں کو بچاؤ کہ اپنے خادم کو بھی تکلیف نہ دو، اپنے نوکر اپنے غلام کو بھی نہیں. یعنی اس قدر اپنی زبان، اپنے آنکھ، اپنے اخلاق کردار اور اپنے نفس پر قابو رکھو کہ غلام بھی کوئی حرکت کرتا ہے تو معاف کر دینا، اس کو بھی تکلیف نہیں دینا. کیا مطلب؟ یعنی اپنے ساتھ سے کسی کو ایذا نہ پہنچاؤ، یہاں تک کہ غلام اپنا جس پر آپ کو اختیار ہے سزا دینے کا، روزے کی حالت میں اس کو بھی تکلیف نہیں دینا. آگے وَلْيَكُنْ عَلَيْكَ وَقَارٌ، اور جب روزہ رکھو تو تمہارے اوپر، تمہارے
چال چلن میں ایک وقار ہو، اطمینان اور سکون ہو، اور وہ یوم الصوم کا، اور اپنے روزے والے دن میں، جب روزے والے دن ہیں، اپنے اخلاق، اپنے کردار، اپنے چال چلن، اپنے اخلاق، اپنی بشاشت، اپنی خوشی، اپنا صبر و تحمل اس طرح سے رکھو کہ ولا تجعل یوم فطرے کا و یوم صیام کا سوا، کہ روزے والا دن اور غیر روزے والا دن دونوں یکساں نہ ہوں. اپنے کردار، اپنے چال چلن، اپنے آواز، اپنے عمل سے ثابت کرو کہ پتہ چلے کہ انسان روزہ ہے، اس لیے ساری چیزوں سے یہ بچا ہوا ہے. صحابہ کرام، اللہ اکبر، صحابہ کرام، ایک صحابی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی، مشہور صحابی، اور ان کے بڑے شاگرد تھے، بڑے ملنے والے، حدیث کے سب سے بڑے عالم، اللہ اکبر، امام ابو بکر ابن ابی شیبہ، اور بہت سارے لوگ نقل کرتے ہیں. ہماری عبرت و نصیحت کے لیے ذرا سوچو ہمارے اسلاف کس طرح سے روزے کا خیال اور اہتمام کرتے تھے. کہتے ہیں ابو المتوکل کہتے ہیں ابو ہریرہ اور ان کے ساتھیوں کو میں نے دیکھا کہ جب رمضان لگتا روزے سے رہتے، کانو اذا صاموا جلسوا فی المسجد، یہ سارے لوگ دنیا کی ساری چیزوں کو چھوڑ کر کے مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں. باہر آنا جانا، گھومنا ٹہلنا یہ ذرا بہت کم کر دیتے، بہت ہی زیادہ مسجدوں میں رہتے. کیوں؟ کہتے تاکہ روزہ محفوظ رہے، روزہ محفوظ رہے. مسجد میں رہتے، کہتے مسجد میں رہیں گے فضول چیزوں سے، نظر کی برائی سے، کان کی برائی سے، غلط دوستوں سے، لا یعنی فضول باتوں سے، ہر چیز سے ہم محفوظ رہیں گے. کب؟ جب ہم مسجد کے اندر رہیں گے. تو اس طرح سے یہ حضرات اپنے روزوں کی حفاظت کرتے تھے کہ کسی بھی ناحیے سے ہمارا روزہ خراب نہ ہو، ہمارا روزہ محفوظ رہے. ہم تمام روزے داروں کو چاہیے کہ اپنے روزے کو خسارے سے، نقائص سے، عیوب سے بچانے کے لیے ان تمام گناہوں اور برائیوں سے باز رہیں. کوئی ایسی حرکت نہ کریں جس سے ہمارا روزہ خراب ہو جائے. روزہ ہو جائے گا، فریضہ ادا ہو گیا، لیکن اجر و ثواب نہ پائیں. ذرا سوچیں، اگر آپ ایک مثال دیں، ایک مہینہ آپ کہیں ڈیوٹی کرتے ہیں، ایک مہینہ کہیں آپ کام کرتے ہیں، ڈیوٹی کرتے ہیں، اور معلوم ہے کہ ایک مہینہ کریں گے تو 10,000 تنخواہ ہمیں ملے گی. محنت کر رہے ہیں 10,000 کے لیے، ایک دل بھی ناگا نہیں کرتے کیوں کٹ جائے گا، تنخواہ کٹ جائے گی. کتنی محنت اور مشقت کرتے ہیں، لیکن مہینہ پورا ہونے کے بعد اگر ڈیوٹی تو آپ نے کیا اور تنخواہ نہ ملے تب کتنا بڑا خسارہ. یا تنخواہ ملی لیکن اس نے 10,000 کے بجائے 5,000 کاٹ کر کے 10,000 دیا، اور وہ کہتے تم نے کام برابر نہیں کیا تھا، اتنی دن لیٹ آئے، اور آفس میں آنے کے بعد اتنی دیر بیٹھا رہتے تھے، ہم نے سب دیکھا تو تم آ کر کے وقت بہت زیادہ کام کم کرتے ہو، فضول زیادہ کرو، اس لیے ہم نے تنخواہ تمہاری کاٹی. اللہ اکبر، کتنا انسان کا دل دکھتا ہے، کتنا ہنگامہ کرتا ہے، کتنی پریشانی اٹھاتا ہے، کتنا روتا دھوتا ہے، اور آئندہ سے کتنا احتیاط کر لیتا ہے. اب آپ بتائیں، ایک مہینہ آپ روزہ رکھیں، پورا ایک مہینہ بھوکے پیاسے ڈیوٹی بھی کر رہے ہیں، کام بھی کر رہے ہیں، رات کو نیند بھی خراب ہو رہی ہے، روزہ رکھتے ہیں، لیکن روزہ رکھے اور اللہ تعالیٰ فرما دے ہاں تم نے روزہ رکھا لیکن تجھے اجر و ثواب نہیں ملے گی. کیوں؟ تجھے بھوکا تھا لیکن جس چیزوں سے ہم نے منع کیا تھا ان کو تو نے چھوڑا نہیں. یہ انسان کتنا بڑا خسارہ اٹھا رہا ہے.
تو تھوڑی تھوڑی حرکتوں سے ہم اپنے روزے کو جو برباد کرتے ہیں، اجر و ثواب ضائع کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت جو روزے سے ملنے والی تھی ہم اس کو ضائع کر دیتے ہیں۔ ان سے ہم اپنے آپ کو بچائیں، اور ان بچیں گے کب؟ جب جس طرح سے آپ روزہ اپنے پیٹ کا رکھتے ہیں، ایسے ہی اپنے زبان کا، اپنے آنکھ کا، اپنے کان کا، اپنے نگاہوں کا، اپنے ہاتھ کا اور پیر کا روزہ رکھیں، یعنی ان تمام چیزوں کو، اپنے آپ کو گناہوں سے، برائیوں سے اور ان تمام چیزوں سے جس سے اللہ اس کے رسول نے منع کر دیا ہے روزے میں، ان تمام چیزوں سے بچیں گے، تب انشاءاللہ ہمارا روزہ قبول ہوگا اور ہمیں اجر و ثواب ملے گا۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو ان تمام چیزوں سے بچائے۔ یہ ہیں روزے کو نقصان پہنچانے والی چیزیں۔ اب یہاں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا جاننا ضروری ہے، کیونکہ ان چیزوں کو، جن چیزوں کا کرنا حلال ہے، ہمارے لیے مباح ہے، جائز ہے، ہمیں اجازت ہے، لیکن لا علمی کی بنا پر ان کو چھوڑ کر کے ہم اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال دیتے ہیں۔ حالانکہ روزے کی حالت ہمارے لیے جائز تھی، لیکن ہم نے ان کو سمجھتے تھے نہیں ہے، روزے میں نہیں کرنا ہے، اس لیے ہم نے ان کو استعمال نہیں کیا اور ہم نقصان اٹھائے، مشکل میں رہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے روزے کے مسائل کا سیکھنا اور سمجھنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو اب ہم وہ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں جن کے کرنے میں کوئی متاقہ، کوئی حرج نہیں ہے روزے کی حالت میں۔ روزے کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو رخصت دی ہے، اجازت دیا ہے، آپ ان کو کریں، ان کو چھوڑ کر کے آپ اپنے آپ کو مصیبت اور پریشانی میں نہ ڈالیں۔ اسلام ایک رحمت، دین رحمت ہے، رسول رحمت للعالمین ہیں، اللہ رب العالمین ارحم الراحمین ہیں، ہمارے ساتھ مہربانی کرتے ہیں، دین کے معاملے میں بھی ہماری پریشانیوں کا، ہماری ضرورتوں کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں۔ آئیں چند چیزیں جن کو لوگ غلط سمجھتے ہیں، حالانکہ روزے کی حالت میں ان کے کرنے میں کوئی مذاکرہ، کوئی حرج نہیں ہے۔ ان میں سے سب سے پہلی چیز روزے کی حالت میں مسواک کر لینا۔ اب لوگ مسواک سے بہت بچتے ہیں، وہ بھی اگر کہیں تازہ مسواک ہو، نہیں روزہ ٹوٹ جاتا ہے، روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اگر ہم مسواک کرتے ہیں تو اس کا کڑوا پر ہم کو زبان پر اس کا اثر ہوتا ہے۔ میرے بھائی اپنے سے فتویٰ نہ دیں، پہلے آپ مسائل سیکھیں۔ تو سب سے پہلی چیز رمضان روزے کی حالت میں جس کے کرنے میں کوئی حرج نہیں، کوئی مذائقہ نہیں، ہم کر سکتے ہیں، وہ ہے مسواک۔ چاہے سوکھا مسواک ہو یا تر مسواک ہو، زبان پر صرف ٹیسٹ کا محسوس ہو جانا اور آپ نے تھوک دیا، اندر جب تک کوئی چیز نہیں جاتی معدے تک، تب تک روزے میں کوئی اثر نہیں ہوتا۔ چاہے کسی بھی قسم کا مسواک ہو، روزے کی حالت میں مسواک کرنا کوئی مذاکرہ، کوئی حرج نہیں ہے۔ مسواک کرنے سے ہمارا منہ صاف رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کا بہت پسند ہے۔ نبی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، اللہ رسول نے ارشاد فرمایا، السواک مطہرۃ للفم مرضات للرب، او کما قال علیہ السلام۔ مسند احمد بن حنبل کی روایت، اللہ رسول نے فرمایا، لوگوں ذرا مسواک کیا کرو، چونکہ مسواک منہ کو صاف رکھنے والا ہے اور رب کو راضی کرانے والا عمل ہے۔ یعنی بندہ مسواک کرے، منہ کو صاف رکھے، یہ اللہ تعالیٰ اس سے بہت خوش ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والا یہ عمل ہے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے بہت مسواک کی، اور آپ کو بھی جب اللہ کو یہ چیز بہت پسند ہے تو اللہ کے رسول کو بھی پسند تھا کہ آپ مسواک کریں۔
اور امت بھی کرے. اسی لیے آپ فرماتے تھے لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند كل صلاۃ. اگر امت پر پریشانی کا ڈر نہ ہوتا تو میں ہر امتی کو حکم دیتا کہ نماز کے وقت اور ہر وضو کے وقت مسواک کرو. لیکن حکم نہیں دیتا. کیوں؟ امت ہماری پریشانی میں ہو جائے گی. اسی لیے روزے کی حالت میں بھی اللہ تعالی کا محبوب عمل کرنا باعث اجر و ثواب ہی ہوگا، روزہ خراب نہیں ہوتا. چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام روزے کی حالت میں بھی مسواک کا بہت ہی زیادہ خیال رکھتے تھے. چنانچہ امام احمد بن حنبل اور سنن اہل سنن روایت کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی، حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یستاق وهو صائم لا احصی او اعد. اے لوگو، میں نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام روزے کی حالت میں کتنی بار مسواک کرتے ہیں میں گن نہیں پایا. اللہ اکبر. ذرا سوچو نبی علیہ السلام کتنی کثرت سے یہ روزہ رکھا کرتا اور روزے میں مسواک کیا کرتا. کہتے ہیں ما لا اوسی، ہم تو یاد بھی نہیں کر پاتے کہ کتنی مرتبہ اللہ رسول نے روزے کی حالت میں مسواک کیا. تو اس لیے روزے کی حالت میں آپ جتنا چاہیں مسواک کریں. اللہ کا محبوب عمل ہے. یہ محبوب عمل اللہ تعالی کا رمضان میں بھی محبوب ہی رہے گا. اور مسواک ہی کے اندر وہ ساری چیزیں شامل ہیں جو آج کل منہ صاف کرنے کے لیے اور اسی طرح سے اپنے دانتوں کی صفائی کے لیے ساری چیزیں ہیں، چاہے معجون ہو یا کسی بھی قسم کی کوئی چیز ہو. بس حلق کے اندر نہ جائے، یہی ایک چیز ہے. صاف کرنے میں، مسواک کرنے میں یا مسواک کی جگہ پر کوئی اور چیز استعمال کرنے میں شرعاً کوئی مذاکرہ، کوئی حرج نہیں ہے. اب بہت سارے لوگ کہیں گے نہیں تو ایک مثال دے دیتے ہیں تاکہ یاد رہے، کیونکہ جو چیزیں بچپنے سے سنتے آئے ہیں، نہیں مسواک کرنے سے روزہ مکروہ ہو جائے گا، یا صبح کر سکتے ہو، دن میں نہیں کر سکتے، عصر کے بعد نہیں کر سکتے، ساری چیزیں بنا رکھی ہیں. تو ایک مثال دیتے ہیں تاکہ انشاءاللہ اس مثال سے بات واضح رہے گی. وہ یہ ہے دوستو، وہ یہ ہے کہ پانی نہ ملے تو روزے نماز کا وقت اگر پانی نہ ملے تو تیمم کرنا ضروری ہے. تیمم کرنا ضروری ہے. بعض کنویں کا پانی یا دریا کا پانی کھارا ہوتا ہے. آپ کھارے پانی سے وضو کریں گے تیمم کریں گے؟ وضو کریں. کھارے پانی سے وضو کرنا ضروری. تیمم کریں گے تو پاک نہیں ہوگی جو پانی موجود ہے. اور جب کھارا پانی استعمال کریں گے، کلی کریں گے، تو آپ کے زبان پر کھارا پن اس کا ظاہر ہوگا. اور یہ اتفاق علماء سب کے ہاں جائز ہے. جیسے کھارے پانی کے اثر سے اثر زبان پر ہوتا ہے اور منہ پر میں ہوتا ہے، ایسے ہی آپ اگر مسواک بھی کرتے ہیں یا کوئی معجون کریں گے تو ان کا اثر ہوگا لیکن اندر نہیں جاتا، تو کوئی مداقع کوئی حرج نہیں. جیسے کھارے پانی سے آپ نے کلی کیا، ایسے ہی کھارا پانی زبان پر اثر انداز ہوا تو روزہ آپ کا باقی ہے. تو اس طرح سے معجون یا مسواک کا بھی اثر کچھ زبان پر رہے گا تو اس سے کوئی فرق روزے میں نہیں آتا. نمبر 2، جو روزے میں کوئی مذاکرہ کوئی حرج نہیں. اگر روزے کی حالت میں آپ دھوپ سے آئے، گرمی سے ہے، آپ کا منہ سوکھ رہا ہے، باتیں کرنے میں دقت ہو رہی ہے یا کوئی اور وجہ ہے، تو اگر آپ کلی کر لیں اور اپنے ناک کو صاف کرنے کے لیے پانی بھی ڈال لیں تو کوئی مذاکرہ کوئی حرج نہیں ہے. یہ اسلام میں جائز ہے، روزے کی حالت میں جائز ہے. بس اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ باقاعدہ تم کرو، روزے کی حالت میں بھی کلی کرو، ناک میں پانی ڈالو،
لیکن بہت زیادہ زور سے نہیں کھینچنا تاکہ اندر نہ چلے جائے. نارمل استعمال کریں آپ, کوئی مداخلہ کوئی حرج نہیں ہے. زور سے آپ کھینچیں گے تب پانی اندر جائے گا, اس وقت غلط ہوگا. آپ کو اس سے بچنا چاہیے. باقی کوئی مداخلہ کوئی حرج نہیں ہے. اسی طرح سے جو چیزیں ہمارے لیے روزے کی حالت میں جائز ہیں, کوئی مداخلہ کوئی حرج نہیں. آپ کو روزے کی حالت میں نہانے کی ضرورت ہے, گرمی لگ رہی ہے, ٹھنڈک کی ضرورت ہے, آپ پانی میں سے نہا لیں, پانی میں بیٹھ جائیں. اگر آپ بیٹھ جائیں گے اور اس کی ٹھنڈک آپ کے بدن میں اندر تک بھی محسوس ہوگی تو شرعاً کوئی مداخلہ کوئی حرج نہیں ہے. کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو حدیث کے اندر آتا ہے, حضرت ابو بکر بن عبد الرحمن روایت کرتے ہیں بعض ازواج مطہرات سے, بعض صحابہ کرام سے, کہ ہم لوگوں نے دیکھا کہ بڑی گرمی ہے, شدت کی گرمی ہے, اور یہ حدیث سنن نبی داؤد کی ہے. کہتے ہیں کہ اللہ کے روزے سے ہیں اور ہم نے دیکھا کہ روزے کی حالت میں نبی علیہ السلام ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے پانی کو لے کر کے اپنے اوپر ڈال رہے ہیں, اپنے بدن پر ڈال رہے ہیں. اس لیے کوئی مداخلہ کوئی حرج نہیں اگر اس طرح سے عمل کر لیا جائے تب. نمبر 4, روزے کی حالت میں جن چیزوں سے کوئی نقصان نہیں پہنچتا اور روزہ باقی رہتا ہے, اور یہ مسئلہ لوگ نہ بیان کرتے ہیں اور نہ لوگ سیکھنا چاہتے ہیں, وہ یہ ہے کہ اگر کوئی انسان رمضان کے روزہ رکھا ہوا ہے یا غیر رمضان کا ہے, رمضان کی حالت کا مسئلہ چل رہا ہے, اسے رمضان کا نام میں نے لیا, روزے کی حالت میں انسان سو گیا, آدمی سو گیا, اور سونے کی حالت میں اس کو نہانے کی ضرورت پڑ گئی. روزے کی حالت میں تھا اور اسے ناپاک ہو گیا, اب اسے غسل کرنے کی ضرورت پڑ گئی. شیطان نے کچھ ایسے مناظر دکھائے جس کی وجہ سے اس کو نہانے کی ضرورت پڑ گئی, تو وہ نہا لے گا, پاکی حاصل کرے گا, اور اس کے روزے میں کوئی فرق نہیں آئے گا. گرچہ یہی چیز انسان قصدن اپنے ہاتھ سے کرتا تو روزہ ٹوٹ جاتا, چونکہ انسان کا عمل اس میں شامل تھا. لیکن اگر خواب میں انسان سو گیا تھا, سونے کی حالت میں ایسی چیز ہو گئی تو اس کا روزہ باقی رہے گا. وہ نہا دھل کر کے نہا دھل کر کے وہ انسان اپنا پاکی حاصل کر لے اور روزہ پورا کر لے گا. روزے کی نہ قضا ہے نہ روزہ توڑنے کی کوئی ضرورت ہے. نمبر 4 جو انسان کے لیے بہت ہی ضروری ہے جاننا اور بڑا اہم مسئلہ ہے, اس کو بھی ذہن نشی کر لیں اور بڑی ضرورت کا ہے, وہ یہ کہ ایک انسان کچھ کہیں. اچھا چلو لیکن سوچتے ہیں پورا ہو جانے کے لیے. ایک اور بڑا اہم مسئلہ ہے جو جس سے روزے پر کوئی اثر نہیں ہوتا. وہ کیا؟ کوئی مرد ہو یا عورت ہو تو رات میں اس کو ناپاکی ہے, غسل اس کو کرنا تھا, لیکن دیر ہو گئی یا کوئی اور وجہ ہے کہ سحر کرنے میں کھانے پینے میں تاخیر ہو گئی اور اذان فجر ہو گئی. اذان فجر ہو گئی اور ابھی ناپاک ہے تو اس کا روزہ ہوگا کہ نہیں؟ تو اس کا روزہ بلا کراہت ہوگا. اچھی طرح سے سن لیں, نبی علیہ الصلاۃ والسلام حضرت عائشہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا وغیرہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام جنبی رہتے, آپ پر غسل ضروری رہتا, اور سحر کا وقت آتا, نبی علیہ الصلاۃ والسلام سحر کر لیتے, روزہ شروع ہو جاتا, لیکن آپ غسل کرتے تھے فجر کی وقت, یعنی اذان ہو جانے کے بعد. سحر آپ نے کیا ناپاکی کی حالت میں, روزہ شروع ہو گیا.
لیکن پاک کب ہوئے؟ آپ نے سحر کیا، روزہ شروع ہوا جب آپ ناپاکی کی حالت میں تھے، لیکن آپ نے ناپاکی سحر کا وقت ختم ہونے کے بعد جب فجر کا وقت شروع ہو گیا آپ نے غسل کر لیا اور روزہ رکھ لیا. پتا چل گیا کہ اسی حالت میں روزہ ٹوٹتا، روزہ پورا ہو جاتا ہے. اگر کوئی انسان نہانے کا موقع نہیں پایا، بعد میں سحر کر لے گا اور بعد میں بھی نہا لے گا نماز فجر کے پہلے، تو اس کا روزہ ہو جائے گا. روزے میں کوئی مداخلہ، کوئی حرج نہیں ہے. نمبر 5، روزے کی حالت میں اگر کوئی انسان خون نکلوائے، حجامہ کروائے یا انجیکشن کے ذریعے اس نے خون لیا، تو ان تمام حالتوں میں اس کا روزہ باقی رہتا ہے، روزہ ٹوٹتا نہیں، روزہ قائم رہتا ہے. یہ روزے کو توڑنے والی چیزوں میں سے قول راجح کے مطابق نہیں ہے. اور ایک چیز اور ہے جس کی بڑی اہم ضرورت، وہ یہ ہے کہ اگر روزے دار بوقت ضرورت طباخ ہے، باورچی ہے، گھر کی عورت ہے، کبھی کسی وجہ سے اس کو چکھنے کی ضرورت آ جائے کہ نمک ڈالا، بھول گیا، اگر نمک ڈال چکا ہے اب دوبارہ ڈال دے تو کھانا خراب، اگر نہیں ڈالا ہے تب بھی کھانا خراب. ایسے مواقع پر باتفاق علماء اگر وہ انسان اس کو زبان پرکھ کر لے اور ذائقہ معلوم ہو جائے، اگر نمک ڈالا ہے تو نمکین ہوگا، نہیں ڈالا تو نمکین نہیں. اگر اس طرح سے وہ چکھ لیا اور تھوک دیا تو انشاءاللہ اس کی روزے پر کوئی فرق نہیں آتا، اس کا روزہ مکمل ہو جاتا ہے. یہ بہت ساری چیزیں رہ گئی ہیں، وقت ختم ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کے توفیق نصیب فرمائے. اور یہ جتنے روزے کے آداب اور احکام سنا ہے اللہ تعالیٰ انہیں یاد رکھنے، غیروں تک پہنچانے کی توفیق دے. اب کچھ سوالات ہیں، چند منٹ باقی ہیں، انشاءاللہ ان سوالات میں سے جو اہم ہوں گے ان چند منٹ میں ان کا جواب دینے کی ہم کوشش کریں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب وما اتوب الیہ. ہاں کر لو نا. پہلا جو سوال اگر آپ دوہرا بھی دیجیے گا تو ٹھیک ہے. تو پہلا دو جو سوال جو ایک جیسے ہیں وہ بولے اگر کوئی فجر کے بعد اگر اٹھتا ہے اس کی آنکھ کھلتی ہے فجر کے بعد تو کیا جو ہے وہ جو ہے روزہ جو ہے رکھے گا جو ہے وہ اگر کسی آنکھ سے مطلب وہ جو سو گیا ہے پر شہر میں نہیں اٹھ سکا تو اس کی آنکھ جو کھلی ہے وہ فجر کے بعد کھلی ہے تو کیا وہ جو ہے روزہ رکھے گا جو ہے اور اس نے نیت وغیرہ سے بولا کہ نیت اگر نہیں کیا تو روزہ نہیں ہوگا. ایک سوال یہ ہے کہ اگر کوئی انسان سو گیا اور اذان فجر ہوئی تب اس کی نیت کھلی، سحر نہیں کر سکا اور نیت بھی نہیں کر سکا، تو کیا وہ اگر دن بھر بھوکا پیاسا رہے روزے کی نیت کر لے تو روزہ اس کا ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ تو یہاں دو چیزیں ہیں. پہلی چیز تو یہ سمجھیں کہ جس نیت کے متعلق غالباً آپ کہہ رہے ہیں کہ جو روزانہ صبح نیت کرتے ہیں سحر کا کھانے کے وقت وہ نیت نہیں ہو پائی، تو یاد رکھیے اس نیت کا کوئی اعتبار نہیں. ہم نے شروع میں مسئلہ بیان کیا کہ آپ جب سوئے تو آپ کی نیت تھی کہ ہاں صبح روزہ رکھنا ہے، وہی نیت کافی ہے، الگ سے نیت کی کوئی ضرورت نہیں ہے. نیت کا مطلب میں نے سمجھایا. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ بھوکے پیاسے سحر نہیں کر سکے، سو گئے تھے، نیند کھلی تو سحر کا وقت ختم، اذان ہو چکی ہے، آپ ہمت کر کے ویسے روزہ رکھ لیں، آپ کا روزہ پورا ہو جائے گا. اور ایک دن بھوکے ہی صحیح انشاءاللہ
آپ کا روزہ ہو جائے گا، اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی. اگلا سوال یہ ہے کہ وہ سچ بول رہے ہیں کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہاں مغرب کی اذان جو ہے غروب آفتاب سے جو ہے 5 منٹ کے بعد دی جاتی ہے، تو کیا ہم اذان تک افطار کرنے کا انتظار کریں یا غروب آفتاب کے ہوتے ہی ہم فوری ہم جو افطار کر لیں؟ اگر سوال یہ ہے کہ ایک ایسے ملک علاقے میں رہتے ہیں جہاں سورج غروب ہونے کے 5 منٹ کے بعد اذان ہوتی ہے، تو کیا ہم روزہ سورج غروب ہوتے ہی کر لیں کہ اذان کا انتظار کریں؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جیسے سورج غروب ہو جائے ویسے روزہ افطار کر لو، اذان کا آپ انتظار نہ کریں. واقعی اگر آپ 100% یقین رکھتے ہیں اور اذان دینے والے بتاتے ہیں کہ ہاں اذان کے 5 منٹ کے بعد ہم غروب کے 5 منٹ کے بعد ہم اذان دیتے ہیں، تو آپ غروب کا خیال رکھیں گے، اذان کریں، غروب کے بعد افطار کر لیں گے اور اذان جو ہوگی بعد میں. اور ایک چیز اور بتائیں، بہت سارے علاقے ایسے بھی ہیں، ہمارے خود بر صغیر میں بہت سارے شہر ایسے کہ افطار کر لیتے ہیں، سب لوگوں کو معلوم ہو کہ افطار سورج غروب ہو گیا، وہاں کا رواج ہے کہ افطار کر لینے کے بعد پھر اذان دے کر کے نماز پڑھتے ہیں. تو ہمیں اعتبار کرنا ہے غروب کا، اذان کا نہیں. اچھا، اگلا سوال ہے، اگر رمضان میں ہر دن ایک مسکین کو کھانا کھلانا چاہتے ہیں تو کیا ایک روزے کے بدلے صرف ایک ہی وقت سحری یا افطار کا کھانا کھلانا ہوگا یا دونوں وقت کا؟ دونوں وقت کا کھانا کھلانا، دونوں وقت کھلانا پڑے گا. جی. اگلا جو ہے کیا ہم تراویح کی نماز اپنے گھر میں پڑھ سکتے ہیں؟ تو کیا امام جو ہے قرآن اپنے ہاتھ میں لے کر، مصحف اپنے ہاتھ میں لے کر قرات کر سکتا ہے؟ اگر انسان اپنے گھر میں تراویح کی نماز، خاص طور سے اس سال کا بھی جو آ رہا ہے تقریباً پوری دنیا کا، تو سب لوگ یاد رکھیں، سوال یہ ہے کہ ہم اپنے گھر میں تراویح پڑھتے ہیں اور قرآن ہمیں زیادہ یاد نہیں ہے، ہم قرات لمبی کرنا چاہتے ہیں، اسی بہانہ قرآن زیادہ سننے کا اور تلاوت کا موقع مل جائے، تو کیا جو امامت کر رہا ہے وہ ہاتھ میں قرآن لے کر کے لمبی قرات کر سکتا ہے؟ چونکہ اتنا قرآن ہمیں یاد نہیں ہے یا امام کو یاد نہیں ہے. تو ایک چیز یاد رکھیں آپ حضرات، خاص طور سے ہمیشہ خصوصاً ان سال کا جو رمضان آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ دعا کرو ساری مشکلات ہماری آسان کر دیں، لیکن پھر بھی رمضان آ رہا ہے، خیر و برکت ہے. تراویح کی نماز اپنے اپنے گھروں میں پڑھیں. کچھ لوگوں نے یہ بنا رکھا ہے کہ آن لائن تراویح کی نماز ہم پڑھیں گے اور پڑھائیں گے. تراویح کی نماز آن لائن نہیں ہوگی. نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی ایسی مثالیں ملتی ہیں اور آج بھی یہ چیز ہے. آپ لوگ اپنے گھروں میں تراویح کی، جیسے مہینوں سے باجماعت نماز تراویح اپنے گھر میں اپنے بیوی، اپنے بچے، اپنے اہل عیال کے ساتھ پڑھ رہے ہیں. انشاءاللہ اگر حالات ایسے ہی رہے تو تراویح کی نماز بھی گھر میں پڑھیں گے. گھر میں جو انسان تراویح پڑھا رہا ہے، مرد عورتیں آگے ہو جائیں اور مرد آگے، عورتیں پیچھے، مرد آگے. اب مرد تراویح پڑھانے والا جو ہے، اگر اس کو قرآن یاد نہیں ہے یا کم یاد ہے، لمبی قرات کرنا چاہتا ہے، اپنے ہاتھ میں قرآن لے کر کے وہ تلاوت کرے گا. رکوع سجود کے وقت قرآن اپنا بند کر دے گا، چاہے تو کسی چیز پر رکھ دے یا اپنے ہاتھ میں بھی رکھے گا تو کوئی حرج نہیں، رکھ دے، کھلا ہوا بھی چھوڑ دے گا تو کوئی حرج نہیں. نبی علیہ السلام اپنے نواسی کو نماز پڑھاتے، رکوع سجدے میں اتار کے رکھ دیتے، پھر سجدے کے رکوع اور سجدے سے اٹھتے تو اپنے نواسی کو اٹھا کر کے بیٹھا لیتے اور نماز پڑھاتے رہتے. تو اتنا عمل ثابت ہے. آپ قرآن رکھ دیں گے، سجدہ کر لیں گے، رکوع کر لیں گے اور جب اٹھیں گے تو پھر اس طرح سے قرآن کو اٹھا کر کے آپ پڑھنا شروع کر دیں. کوئی مداخلہ، کوئی حرج نہیں. یہ چیز ثابت ہے. ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو غلام جو امامت کرتا تھا، وہ دیکھ کر کے قرآن پڑھاتا تھا. حضرت عائشہ اور دیگر ازواج مطہرات وہاں
اس کی امامت میں پڑھتی تھی، ثابت ہے۔ تو اس لیے قرآن کو دیکھ کر کے پڑھنے، اگر زبانی یاد نہیں، قرات لمبی کرنا چاہتا ہے، قرآن زیادہ سننا چاہتا ہے، تو جو امامت کر رہا ہے وہ دیکھ کر کے پڑھے گا، چاہے جتنی لمبی قرات کرے، جتنا اس کے گھر والے نمازی مقتدی برداشت کر سکتے ہیں، جتنا شوق ہے۔ اس طرح سے آپ تراویح کی نماز پڑھیں، عشاء کی نماز پڑھیں، تراویح کی نماز پڑھیں، اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ پورا ہمیں اجر و ثواب دے گا۔ اگلا سوال جو ہے پوچھنا چاہتا ہے کہ امساک کا وقت جو ہے سحور کے سحری کے وقت کا ختم ہونے کا کیا جا سکتا ہے، امساک کا وقت جو ہے کیا ہے، اس کے بارے میں؟ بہرحال اگر آپ جانتے ہیں آپ کی گھڑی بالکل تو صحیح ہے، اور امساک کا وقت جو لکھا گیا ہے اس وقت وہی ہمیں چھوڑ دیں، اور ساری چیز بتائیں۔ امساک والے بھی کچھ ہمارے انڈیا پاکستان کے لوگ ہوتے ہیں، تو وہ بھی امساک میں کچھ ایسے نہیں، 5 منٹ تو اور باقی ہے، لیکن بہتر ہے کہ 10 منٹ پہلے ختم کر دیں۔ الحمدللہ آپ کو ایک چیز بتاتے ہیں، یہاں خلیجی ممالک میں اذان فجر جو ہوتی ہے، اذان فجر بالکل سحر کا وقت ختم اور اذان شروع۔ نبی علیہ السلام نے اذان سے جوڑا ہے، اذا سمعتم الاذان، جب اذان شروع ہو جائے تب تم روزہ کھانا پینا رکھ، تو امساک اذان سے ہوگا۔ اگلا سوال جو ہے تراویح کا وقت کس وقت جو ہے اپنے پریوار کے ساتھ ہم کو جماعتیں پڑھیں تو ہم کس وقت سے اپنی تراویح کی نماز ادا کریں؟ تراویح کی نماز عشاء سے لے کر کے سحر کے وقت تک اس بیچ میں کبھی پڑھی جا سکتی ہے۔ نبی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں باجماعت نماز ہوئی، لوگوں نے اول وقت جماعت کا خیال کر کے شروع کیا۔ آج انسان اگر اپنے اپنے گھروں میں تراویح کی نماز پڑھ رہے ہیں تو گھر والے زیادہ دلچسپی، ذوق اور شوق کے ساتھ جس وقت زیادہ سن سکتے ہیں، جتنا زیادہ ان کا دل جس میں لگ سکتا ہے وہ ٹائم خیال کریں۔ اگر پورے گھر کے لوگوں کو زیادہ مزہ، زیادہ ذوق شوق اور زیادہ آسانی ہے اول لیل عشاء کے وقت پڑھنا، تو عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیں۔ عشاء کی نماز کے بعد کوئی ضروری نہیں کہ فوراً پڑھیں، اگر چاہیں تو عشاء کی نماز پڑھ لیں، کھانا کھا لیں، آرام کر لیں، پھر اس کے بعد پڑھ لیں، پھر اس کے بعد سوئیں، اور اگر چاہتے ہیں تو رات کے کسی بھی حصے میں۔ مسئلہ ہے جماعت کا، زیادہ دلچسپی کا، خشوع و خضوع کا، اور زیادہ قرآن پڑھ کر کے تراویح میں دل کس میں زیادہ لگ رہا ہے، وہ ٹائم اپنے سے گھر والے سیٹ کریں، انشاءاللہ اسی میں زیادہ ثواب ہوگا۔ اگلا سوال یہ ہے کہ کیا جو ہے امام گھر میں اگر نماز پڑھیں، کیا امام کے ساتھ وطر کی نماز پڑھیں یا سبھی افراد اپنا اپنا جو ہے اپنا وطر کی نماز پڑھیں؟ نہیں، سوال کیا ہے؟ اگر گھر میں 5 وقتہ نماز جو حالات ہیں، ہم 5 وقتہ نماز جیسے باجماعت پڑھ رہے ہیں، مسجدوں میں، اپنے گھروں میں، جب رمضان میں بھی ہم ساری نمازیں جو باجماعت پڑھ رہے ہیں اور تراویح کی نماز بھی باجماعت پڑھیں گے، تو افضل یہی ہے کہ باجماعت وتر کی نماز بھی پڑھیں، جیسے چونکہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو انسان امام کے ساتھ باجماعت نماز تراویح ادا کیا اور امام کے ساتھ آخر تک رہا اور امام وتر بھی کی نماز پڑھا رہا ہے، تو اگر امام کے ساتھ پورا قیام کرے گا، امام وتر پڑھا رہا ہے تو وتر بھی پڑھیں، تو پورے رات بھر نماز پڑھنے کا ثواب مل جائے گا۔ اگلا سوال یہ ہے کہ سحور کے وقت جو اگر جو ہے نیند نہ کھلے تو اس صورت میں جو ہے لوگ جو ہے عورتوں کو قصوروار ٹھہراتے ہیں، اور کیا ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے سسرال میں جو ہے عورتوں کو جو کچھ زیادہ جو ہے سننا وغیرہ پڑتا ہے، کیا عورتوں کو قصوروار ٹھہرانا صحیح ہے؟ یہ بالکل غلط چیز ہے۔ اگر سب سو گئے، سحر چھوٹ گئی، تو صرف عورتوں کو قصوروار ٹھہرانا یہ غلط نہیں ہے۔ ویسے بھی رمضان کا مہینہ ہے، ابھی اتنی دیر تک سنتے رہے کہ اللہ خادم کو بھی نہ ڈانٹ پھٹکار کرو، تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں۔ وہ حالات کا گھر کے ماحول کو خراب کر کے ساس بھی بھڑک پڑے، سسر بھی آ پڑے،
اب شوہر بھی ہاں میں ہاں ملائے تو اچھی چیز نہیں ہے. اگر اس کی طرف سے کچھ کوتاہی بھی ہے تو ذرا سوچے, جب اللہ کے رسول ارشاد فرماتے بھول چوک کر کے کھا رہا تھا تو اللہ نے کھلا دیا, سمجھ گئے نا. تو اگر ایک دن غلطی ہو گئی تو صبر و ضبط کے ساتھ سب لوگوں کو روزہ رکھ لینا چاہیے. صرف گھر والی عورت پر لان تان ملامت کرنا کسی بھی صورت سے مناسب نہیں ہے. ہاں اگر کوئی کوتاہی ہوئی ہے تو کہہ دیا جا سکتا ہے کہ نصیحت کی جا سکتی ہے, بھائی الارم لگا لیے ہوتے, یا گھر میں ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ ہر ایک کے خیال رکھیں, اس لیے صرف عورت کو قصوروار نہ ٹھہرائیں. اگلا سوال ہے, کیا دعائے قنوت کے بعد جو ہے اپنی زبان میں جو ہے دعا کر سکتا ہے؟ نہیں کرنا چاہیے, بچنا چاہیے, حتی الامکان سنت سے ثابت نہیں ہے. شیخ اگلا ایک بڑا اہم سوال سے کہ اس کے کورونا وائرس کے بارے میں شیخ ہمارے بعض جو لکھا ہے سوال والے نے کہ بعض جو ہے جو کوارنٹائن میں ہے شیخ جو جن کو الگ تھلگ رکھا گیا, تو کیا شیخ جو اس میں دو طریقے کے, ایک کوارنٹائن کے لیے گھر میں رکھا گیا, آپ اپنے گھر میں رہیں, ایک جو ہے شیخ ہاسپٹل میں مطلب کسی ایک جگہ پر لے کر کے گئے وہاں پر ان کو رکھا گیا, تو کیا شیخ وہ لوگ جو ہے روزہ رکھ سکتے ہیں؟ اگر روزہ رکھنے کا انشاءاللہ خصوصاً اگر ایک خلیجی ممالک ہیں, خاص طور سے الحمدللہ یہ کہ یہاں انشاءاللہ ان کو سحر بھی ملے گی, افطار بھی ملے گا, کھانا بھی ملے گا. اگر ان کی بیماری پر کوئی متاثر نہیں ہے تو روزہ رکھنا پڑے گا, اور روزہ رکھیں, کوئی مدعا کا کوئی حرج نہیں. ہاں اگر ڈاکٹر منع کر دے رہا ہے کہ روزہ رکھنے میں یہ بیماری بڑھے گی یا تم کو تکلیف بڑھ جائے گی تو روزہ چھوڑ دیں گے, لیکن بعد میں قضا کرنے پڑے گا. اسی مثال سے جڑا ہوا ایک اور سوال ہے, جو کورونا پازیٹیو ہے, جن کو معلوم چلے گی کہ بیماری سے ہے, مطلب جن کو پازیٹیو ہے, تو کیا وہ شخص روزہ رکھ سکتے ہیں؟ اس میں تو ہو سکتا ہے ان کو ڈرپ وغیرہ چڑھ رہا ہو, پانی وغیرہ, تو وہی دیکھ لیں ان کی حالات کیا ہے, ان کی حالت کیا ہے. شیخ اگلا سوال جو ہے, کیا شیخ جو ہے یہ 8 رکعت یا 20 رکعت کی تراویح سنت کیا ہے؟ دیکھیں ایک مسئلہ ایسا ہے کہ جس میں کوئی اختلاف نہیں, وہ کیا ہے کہ چاہے 8 والے ہوں یا 20 والے, کوئی اختلاف نہیں جس میں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تراویح کی نماز 8 ہی پڑھی ہے. نمبر 2, عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جب 2 امام مقرر کیا تھا تو باقاعدہ بسند صحیح کی جو روایت ہے وہ یہ کہ وتر سمیت 11 رکعت پڑھانے کا حکم دیا تھا. اصل میں 8 رکعت اگر اچھی طرح سے قرات کے ساتھ پڑھ لیں تو میں نہیں سمجھتا کہ پھر کسی اور چیز کی ضرورت ہے. سنت پر عمل کرنا زیادہ باعث اجر و ثواب ہے, اور 20 کے چکر میں لوگ اتنی تیزی کے ساتھ پڑھتے ہیں, نہ رکوع برابر نہ سجدہ برابر, تو اس سے بہتر ہے کہ 8 ہی پر اکتفا کریں اور 8 رکعت پڑھیں سنت کے مطابق, لمبی قرات, لمبا قیام, لمبا قعود, لمبا سجود, اس طرح سے زیادہ اجر و ثواب پائیں گے انشاءاللہ. اگلا سوال یہ کیا ہے کہ مسواک کے ساتھ ساتھ ٹوتھ پیسٹ کا استعمال بند کر سکتے ہیں. یہ ہے کہ روزہ کس عمر سے رکھنا چاہیے, اور اگر بچہ 10 سال کا ہے اور وہ روزہ رکھتا ہے بار بار سے پیاس لگتی ہے تو وہ کیا کریں؟ اس سے پہلے شاید گفتگو آ چکی ہے کہ اگر اس کو تکلیف ہو رہی ہے, ماں باپ اگر بچہ چھوٹا ہے حوصلہ افزائی کریں, اگر نہیں ہے تو اگر اس کو روزہ توڑوا بھی دیں گے تو کوئی حرج نہیں. شیخ اگلا ایک بڑا اہم سوال ہے, جو عورت حاملہ سے ہیں, جو حمل سے ہیں, تو کیا شیخ اگر ان کی اگر پورا مہینے کا اگر روزہ چھوٹ جائے, روزہ نہ رکھ سکے, تو کیا اسے فدیہ دینا پڑے گا, یا اسے جو ہے فدیہ اور روزہ دونوں رکھنے مکمل نہیں؟ انشاءاللہ قول راجح یہی ہے کہ اگر واقعی ڈاکٹر نے کہا کہ روزہ تم رکھو گی تو تم کو بھی نقصان اور بچے کو بھی نقصان, اس لیے تم روزہ نہ رکھو, تو وہ عورت روزہ چھوڑ دے گی اور بعد میں صرف قضا کرنی پڑے گی, کوئی قضا کفارہ نہیں. قول راجح, گرچہ اس میں اختلاف ہے لیکن راجح قول محققین کا یہی ہے کہ صرف فعدۃ من ایام اخر, جتنے روزے چھوٹے ہیں اس کی وہ قضا کرے گی. اللہ تعالی ہم سب کو ان کی توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ.